ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو، آپ کی اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں ہو اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے کب کب آپ کو کس کس مشکل سے بچایا ہے، بڑے سے بڑے طوفان سے کس طرح آپ کو محفوظ رکھا ہے، جو دن بھر آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، جو دن بھر آپ کی نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی آپ سے منہ نہیں موڑتا، پھر بھی آپ کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے، پھر بھی آپ کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ بھلا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ جانتے ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ آسائشیں نہیں چھینتا، وہ دلوں کو خالی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو دل میں ہوتا ہے، تو جس دل میں اس کی محبت نہیں وہ دل کیسے روشن رہ سکتا ہے؟ جان لو آزمائش وقتی ہوتی ہے، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لی تو اتنی جلدی آزمائش سے دستبرداری بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، اب تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہے، اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ اور سوچا ہے کبھی کہ کیوں ہم لوگ بلا وجہ اداس ہو جاتے ہیں؟ کیوں سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایک خالی پن ہے؟ کیوں ساری آسائشیں کے باوجود بھی ایک بے سکونی سی ہے؟ کیوں ہم نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم لوگ منفی سوچ کر اداس ہوتے ہیں؟ آخر کیوں ہمارے دلوں میں آئے دن اداسی چھا جاتی ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ کیونکہ ہمارا دل کھوکھلا ہو چکا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور دل کھوکھلے ہو جایا کرتے ہیں، جو اللہ سے دور ہو جائیں وہ بے سکون ہو جایا کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ کامیابی سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے بلاوے کو ترک کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے تو بہت وقت ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت نہیں۔ دنیا کی کامیابی کے لیے ہم لوگ صبح جلدی بھی اٹھ جائیں گے، کالج، یونیورسٹی، دفتر جانے کے لیے ہم لوگ الارم لگا کر فوراً اٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے۔
لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہم اللہ کو وقت نہیں دے سکتے۔ اگر ایک وقت کی نماز کے لیے 15 منٹ لگیں گے تو سمجھے 5 وقت کی نماز کے لیے پورے دن میں بس 75 منٹ۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اپنے پورے دن میں سے صرف 75 منٹ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن بھر ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، پھر بھی ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں۔ آخر کیوں؟ اللہ تعالیٰ دن بھر میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے قریب بلاتے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔